ظہور وارث سے فرش عزا و ولا، اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وہو اول الاولین الآخر الآخرین، اسمع السامعین الابصر الناظرین، احکم الحاکمین الخیر الرازقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد۔ وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم اسماء کلہا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، محرم کی عزائی سلسلے کی الوداعی شبوں میں جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دینے کے لیے آپ سب احباب جمع ہیں۔ تھوڑی سی گزارش، یہ جو آپ بیٹھے ہیں، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو بے شک آپ دیوار کا سہارا لیں، اگر کوئی شرعی عذر نہیں تو ایک ایک قدم اگر آگے تشریف لائیں گے تو بڑا احسان ہوگا۔ یہ گزارش ہے، آل محمد آپ سے راضی رہیں۔ درود پڑھ لیں آل محمد کی عظمت پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، بزرگوں کی طول عمر کے لیے، بے اولادوں کو اولاد عطا ہونے کے لیے، زیارات کربلا و شام کے متمنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی وہ زیارات کی دعا قبول ہونے کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ سیدہ میں منظوری و مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کے درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بارگاہ جناب سیدہ میں دست بستہ دعا گزار ہوں کہ جو مرادیں لے کر فرش عزا پر آئے ہیں، جناب سیدہ ان تمام مرادوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ یہ فرش عزا و ولا بچھانے میں دام درہم سخن قدم قلم، جس نے جو کاوش کی ہے، جناب سیدہ اسے منظور فرمائے۔ کل بھی گزارش کی، آج پھر عرض کرتا چلوں، کائنات کا ہر عمل ادا پہلے ہوتا ہے، قبولیت کی تمام میں ہو، چاہے وہ مجلس کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماتم کی صورت میں ہو، چاہے وہ نوحے کی صورت میں ہو، چاہے وہ زیارات کی صورت میں ہو، یہاں منظوری پہلے ہوتی ہے، ادائیگی بعد میں ہوتی ہے۔ آل محمد آپ سے راضی رہیں۔ اسی طریقے سے جیسے آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے آل محمد نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اسی طریقے سے آل محمد آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اپنے ذکر سے وابستہ رکھیں۔ بقا صرف اسی میں ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو امام حسین کے حوالے کر دیں۔ خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پر اپنی نسل کی پاکیزگی اور حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، وہاں اگر آپ اپنی نسل کو پاکیزہ و مطہر رکھنا چاہتے ہیں تو اسے امام حسین کے حوالے کر دیں۔ حسین جانے، آپ کی نسل جانے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور حسین کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اپنی نسلوں کو تین چیزیں ضرور بتا کے جانا۔ علی کی ولایت کیا ہے، سیدہ کی وراثت کیا ہے، اور حسین کی شہادت کیا ہے۔ یہ تین مرحلے ہیں۔ انکار ولایت علی ہی باعث تھا شہادت جناب سیدہ کا، اور وہی باعث بنا کربلا کا۔ تو یہ تین چیزیں بالکل آپس میں مربوط ہیں۔
ولائے علی ہمارا ایمان ہے، وراثت سیدہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، اور عزاداری امام حسین ہماری پہچان ہے۔ جس قوم کے پاس یہ تین چیزیں نہیں ہوتی وہ قوم روح زمین سے مٹا دی جاتی ہے، اور ہمارے محافظ اتنے مضبوط ہیں اور ہمارا ذکر اتنا طاقتور ہے، اور آل محمد کے کرم سے انہوں نے یہ توفیق دی کہ ہم اس ذکر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتا دوں، یہ جو ہم ذکر حسین کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کار پروردگار ہے اور عہد رسالت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ذرا تھوڑی مشکل باتیں کرنے کا عادی ہوں، شروع سے تربیت ہی ایسی ہوئی، کوشش کرتا ہوں کہ احباب تک کوئی بات ایسی پہنچ جائے۔ لازمی نہیں کہ جو میں دلیل دوں، جو میں قرآن سے یا معصوم کی روایت سے یا معصوم کی حدیث سے کوئی بات بیان کروں تو اس پہ شک کرنا کفر ہے، لیکن میں اگر کوئی اپنے طور پہ دلیل دیتا ہوں تو اس کو ماننا یا نہ ماننا آپ کا حق ہے۔ آپ اس پر سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی دلیل ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس سے بہتر دلیل آپ کے پاس ہے تو ضرور مجھے دیجیے گا، میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ عام طور پر جب ذاکرین یا علماء کرام تشریف لاتے ہیں، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی پڑھنے والا ہو، تو ہم دوست احباب آپس میں بیٹھ کر اس خطاب پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جس نے جو پڑھا ہے اسی سے اس کا سوال کیا جائے، کیونکہ جس نے پڑھا ہے جواب تو وہی دے گا۔ آپ اگر میں سننے والوں میں بیٹھا ہوں، میں اپنے کو اس ترازو پہ رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، میں سننے والے میں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ جس سے میں گھر جا کے گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی سننے والے میں تھا، تو جواب وہ دونوں نہیں دے سکتے، جواب اسی نے دینا ہے جس نے پڑھنا ہے۔ میری ضرور رہنمائی کیجیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے طفل مکتب سمجھ کے، چھوٹا بھائی سمجھ کے، سب سے چھوٹا ترین ادنا ترین ذاکر سمجھ کے سنیے گا۔ کوئی میرے پاس، مجھے اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی نور علی آپ نے اتنی کتابیں پڑھی، فلانی جگہ سے ڈگری لی، جامعہ ازہر سے تقابل ادیان میں نے ماسٹرز کیا، آل محمد کا بڑا احسان، انہوں نے کرم کیا۔ پھر جب در آل محمد پر جناب سیدہ نے توفیق دی کہ سجدہ گزار ہوا، اس کے بعد ایک مسلسل آپ لوگوں سے کوئی اتنے مناظرے نہیں کرتا جو گھر شیعہ کے پیدا ہوئے، لیکن جو ادھر سے ادھر آتا ہے پھر اس سے سوال و جواب زیادہ ہوتے ہیں کہ بھئی کیوں ہوا، کیا دیکھا، ایسے سوالات، تو اس کے لیے پھر آل محمد خود رہنمائی کرتے ہیں۔ اسماعیل دیوبندی صاحب نماز کے بعد ایک دعا کیا کرتے تھے، بی بی سیدہ کا استغاثہ پڑھ کے تو دعا کیا کرتے تھے کہ بی بی اب میں اس در پر آ گیا ہوں، مجھ سے سوال بہت ہوں گے، آپ مجھ پر ایک مہربانی کیجئے گا کہ آپ کے حق کے بارے میں مجھ پر سوال کیا جائے تو ایسا وقت نہ آئے کہ میرے پاس جواب نہ ہو۔ تو جواب بھی وہ خود ہی عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی ذاکر آتا ہے، جب آل محمد نے مجھے اپنے اس ذکر کے لیے منتخب کیا ہے تو ضرور کوئی ایسی چیز بچا کے رکھی تھی جو ہر روز آپ دیکھتے ہیں۔ ایک سب سے چھوٹا ترین شہید ہے کربلا کا علی اصغر، اور سب سے زیادہ کلام اس پہ ہیں، اور ایسے ایسے زاویے ہیں شاعری کے، ایسے ایسے اینگل ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کربلا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ 6 مہینے کا بچہ جس پر شاعری کی انتہا ختم ہی نہیں ہوتی، تو یہ تخیلات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آل محمد عطا کرتے ہیں اس در کے لیے۔ اور شاعر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ تلمیذ الرحمن، رحمان کے شاگردوں میں سے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ تو مجھے دوست احباب کہتے ہیں کہ قبلہ آپ یہ مولانا نہیں لکھتے، علامہ نہیں لکھتے، تو میں ان سے گزارش صرف یہ کرتا ہوں کہ جب حسین کا ذکر کی باری آتی ہے تو اللہ عالم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے حسین تو میرا ذاکر ہو جا، میں تیرا ذاکر ہو جاؤں گا۔ آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بس چھوٹا سا ایک ذاکر سمجھتے ہوئے جو بات کروں وہ اپنے پلو سے باندھ لیجئے گا، پہلو سے باندھ لیجئے گا، دامن سے باندھ لیجئے گا۔ کوئی سوال ہو، میری رہنمائی کرنا چاہیں، سب میرے سے بہتر اور میرے سے بڑے علماء کو سننے والے ہیں، آپ کی رہنمائی کا ہمیشہ متمنی ہو، مشتاق رہوں گا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنی نسلوں کو ذکر حسین سے وابستہ کر لیں۔ کائنات میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں
جن کا ڈائریکٹ تعلق سیدہ سے ہے. ایک کو علمدار کہتے ہیں، ایک کو عزادار کہتے ہیں. یا تمنا علمدار کی ہے سیدہ نے، یا عزادار کی خواہش کی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ربط اتنا عجیب ہے عزادار اور علمدار کا کہ بغیر ذوالجناح کے تو عزادار عزاداری کرتا ہے، بغیر علم کے عزاداری نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بتانا کیا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لنک ہیں، اور خاص جناب سیدہ کا کرم ہوتا ہے تو عزاداری ہوتی ہے. قرآن میں آج میں نے بالکل کچھ اور پڑھنا تھا. کل جب میں نے ذریعے سرکار ابو الفضل عباس پر سجدہ کیا تو جی میں آیا کہ آج میں اس بادشاہ کے حضور کچھ مجلس پیش کروں. بالکل ابھی آخری لمحوں میں گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکم ہو جاتا ہے کہ آپ جا رہے ہو تو یہ پڑھو، تو اسے پاک دربار کا حکم سمجھ کے مجلس وصول کیجیے گا. پھر گزارش کر رہا ہوں، بہت کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور میں بڑا عاجز آدمی ہوں، آپ مجھے 2-3 دن میں جان جائیں گے انشاءاللہ. کبھی اس بات پر فخر نہیں کیا کہ کیا پڑھا یا کیا نہیں پڑھا. ہم اپنے علم کے سمندر آل محمد کو کیا پیش کریں گے؟ ہم قرآن کی آیت سے آل محمد کے فضائل کیا نکالیں گے جو خود قرآن کے وارث ہیں؟ قرآن کے وارثوں کے سامنے ہم قرآن کی تفسیر کیا پیش کریں گے؟ آیتوں کو آیتوں سے ملا کے آل محمد کے کیا فضائل نکالیں گے؟ وہ تو آیتوں کے مالک بھی خود ہیں، قرآن کے وارث بھی خود ہیں. ہم کیا علم پیش کر سکتے ہیں؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جو اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. حسین سے اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے حسین تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. سنا کی نوک پر حسین نے اس کا ذکر بلند کر دیا. اب اللہ کو چاہیے تھا کہ باقی کا آدھا وعدہ پورا کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف کا وعدہ پورا ہو گیا، اب اللہ کو چاہیے تھا کہ زمین پر آ کر باقی کا وعدہ پورا کرتا. اللہ آ نہیں سکتا تھا، سیدہ کی دعا سے قوم خلق کر دی جو اس کے حصے کا کام زمین پر کرتی ہے. آل محمد راضی رہیں آپ سے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. قرآن میں مولا حسین سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. معروف ترین قرآن کی آیت ہے، اور جس سورہ میں نازل ہوئی ہے اس سورہ کے بارے میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اپنی فرض نمازوں میں کم از کم ایک بار سورہ حسین کی تلاوت ضرور کیا کرو. کس نے سوال کیا مولا سورہ حسین تو قرآن میں ہے ہی نہیں، تو مولا نے فرمایا کہ سورہ فجر ہی سورہ حسین ہے، کہ اس کی ابتدا بھی حسین سے ہوتی ہے، اس کا اختتام بھی حسین پر ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. گزارشات آپ کے سامنے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اور ایسے راضی ہو کر آ، میں تو تیرے سے راضی ہوں. بڑی عجیب، عام طور پہ تو آیت آپ نے اس پہ علماء سے بڑی مجالس سنی ہوں گی، اس فقیر سے بھی چند جملے سنیے کہ اس آیت کا عباس سے کیا تعلق نکلتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ نفس کی اطمینان کی سند اللہ دے رہا ہے، لیکن قرآن ہی کہتا ہے کہ نفس وسوسے کی جگہ ہے. تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا. نفس کو قرآن ہی کہتا ہے کہ نفس وسوسے کی جگہ ہے، دل اطمینان کی جگہ ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ مومنین کا دل قرآن سے مطمئن ہوتا ہے. اطمینان کی جگہ ہے دل، نفس ہے وسوسے کی جگہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم نے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی روایت ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی شرح ہے. اٹھا کے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں سرکار ابراہیم کا اللہ سے مکالمہ ہے. اے اللہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ نفس اور قلب کے اطمینان کی بات بتا رہا ہوں
کہ دل اطمینان کی جگہ ہے، نفس وسوسے کی جگہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم کہہ رہا ہے اللہ سے، یا اللہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ زندہ کر کے دکھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے پلٹ کے سوال کیا، کیا یقین نہیں ہے؟ کہا یا اللہ یقین ہے، دل کا اطمینان چاہتا ہوں. ہائے ہائے، کس کا اطمینان چاہتا ہوں؟ دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اطمینان کہاں ہوتا ہے؟ دل کا. ابراہیم نے کیا کہا؟ دل مطمئن نہیں ہے، مردے زندہ کر کے دکھا. جس کا دل مطمئن نہ ہو، جو اطمینان کی جگہ ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں. جس کا نفس مطمئن ہو، اسے حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے سید اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جس کا دل مطمئن نہ ہو وہ ابراہیم ہے، جس کا نفس مطمئن ہو اسے حسین. یہ اس زاویے سے کبھی آل محمد کے فضائل سنے نہیں گئے، تو اس لیے بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے آج تک آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ پورے کا پورا خانوادہ انبیاء کا خانوادہ تھا رسول تک. کیونکہ جب آپ زیارات پڑھتے ہیں، کل بھی یہاں پڑھی گئی، تو کیا لکھا تھا؟ کیا پڑھا آپ نے؟ کہ انہیں پاک صلبوں سے پاک صلبوں کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، پاک ارحام سے پاک ارحام کی طرف. تو وہ سلسلہ انبیاء ہے پورے کا پورا. میری دلیل آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ میرا نظریہ ہے. کبھی اس طریقے سے سوچئے گا ضرور کہ یہ گھرانہ جس گھرانے کا ہمیں آل محمد نے شرف بخشا ہے کہ ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں، تو یہ گھرانہ کیا ہے؟ جس کا دل مطمئن نہ ہو وہ ابراہیم، جس کا نفس مطمئن ہو حسین. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ نور علی نے پھر بڑھا دیا انبیاء سے. یہ بڑھایا نہیں، یہ پہلے سے بڑے ہوئے ہیں. یہ صرف وہ حجابات کے پردے اٹھتے ہیں جو پہلے بیان نہیں کیے گئے. ہر آنے والا وقت کچھ مزید اسرار کو کھولتا چلا جاتا ہے. کل تک، آج سے اگر مثال کے طور پر 50 سال پہلے ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ جب ہماری سرکار تشریف لائیں گی تو جیسے مشرق میں بیٹھا ہوا ان کی آواز سنے گا، ویسے مغرب میں بیٹھا ہوا ان کی آواز سنے گا، ویسے ہی شمال والا سنے گا، ویسے ہی جنوب والا سنے گا. جب قائم تشریف لائیں گے تو ان کی صدا پوری کائنات میں سنی جائے گی. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، کیسے جاہل قوم، ایک آدمی یہاں بول رہے پوری کائنات میں سنائی دے رہا ہے. آج میڈیا اتنی ترقی کر گیا کہ اگر کوئی ہستی، اس پائے کی ہستی جب تشریف لائے گی اور خانہ کعبہ کی چھت پر وہ خطاب کر رہے ہوں گے تو پوری کائنات کا میڈیا ان پر ہوگا، ان کو سن بھی رہا ہوگا، ان کو دیکھ بھی رہا ہوگا. تو آج سے 100 سال پہلے تک یہ بات مذاق لگتی تھی. وقت نے ترقی کی، ایک رات سے پردہ اور اٹھ گیا کہ کیسے ظاہر ہوں گے، کیسے پوری کائنات میں. ویسے تو وہ اولی الامر ہیں، وہ ان عارضی چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں آج جو ظاہر ہو رہی ہیں یہ ہمارے کئی ایک سوالوں کا جواب بھی پیش کرتی جا رہی ہیں. تو بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید ہم نے بڑھا دیا. یہ بڑھایا نہیں، یہ پہلے سے بڑے ہوئے ہیں. اب کہیے کیسے؟ آئیے، نوح علیہ السلام کون ہے؟ 900 سال اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، توحید کی تبلیغ کرتے رہے. سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. سنی شیعہ دونوں مکتبوں سے دیکھ لیجئے گا. امت کیا کرتی ہے؟ پتھر مارتی ہے. میں اب سرکار سید آپ لطف لیں گے اس بات کا، جو جن کے دل میں آل محمد کی ولا کے موتی منور ہیں وہ اس کا لطف لیں گے. توجہ کیجئے گا. نوح کو پتھر مارتی ہے امت، اتنے پتھر مارتی ہے کہ پتھروں میں دب جاتے ہیں. امت مردہ سمجھ کے چلی جاتی ہے. یہ ہر امت کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ نبی اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو مردہ سوچ لیتی ہے. یہ ہر امت کا مسئلہ ہے، صرف نوح کی امت کا مسئلہ نہیں تھا. جبرائیل کو اللہ حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جا. اور ان کا نام نوح کیوں پڑا تھا؟ نوحہ بہت کرتے تھے، اس وجہ سے. یہ بھی علماء سے پوچھ لیجئے گا. ان کا نام نوح جو پڑا تھا وہ نوحہ، بکا بہت کرتے تھے، امت کا نوحہ بہت پڑھتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح رکھا گیا تھا، نوح پڑ گیا تھا. جبرائیل تشریف لاتے تھے
اللہ کے حکم سے جبرائیل آتے تھے، اللہ حکم دیتا تھا پتھر اٹھاؤ اور میرے نوح خان نبی کو پتھروں کے نیچے سے نکالو. جبرائیل پتھروں کے نیچے سے نوح کو نکالتے تھے، سر سے پاؤں تک پورا جسم زخموں سے چور ہوتا تھا. اللہ حکم دیتا تھا اے جبرائیل میں اب حسین پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، توجہ تھوڑی سی میری طرف کیجئے گا. میری عاجزی کو، میری حقیری کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات میں پیش کر رہا ہوں. اللہ حکم دیتا تھا جبرائیل کو، جبرائیل اپنے پر نوح سے مس کر، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. دریال محمد کے نوکر، غازی کے نوکر بیٹھے ہیں، زری کے سائے میں بیٹھے ہیں. حسین کی یہ بات سمجھ نہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا اپنی بات سمجھانے کے لیے. اللہ حکم کرتا ہے جبرائیل کو، جبرائیل جاؤ میرے نوح نبی کو پتھروں سے نکالو، زخموں سے پر مس کرو. زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، پر مس کرتا تھا جبرائیل، پر مس کرتا تھا نوح سے، نوح کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے. جو فرشتے کے پروں سے زخم ٹھیک کروائے اسے نوح کہتے ہیں، جو فرشتوں کو پر دے دے اسے حسین کہتے ہیں. ہائے 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 یا اللہم صلی اللہ. آل محمد راضی رہے. جو فرشتے کے پروں سے شفا لے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو مریض فرشتوں کو شفا دے دے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کیسے، بس جو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں میں، پھر سنیے، جو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں میں ترمیم کا اختیار رکھے اسے حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں میں جسے ترمیم کا اختیار ہو. دو تو سامنے ہیں، فطرس کے پاس پر نہیں تھے. اچھا اس سے ذرا زیارت امام حسین، جو زائر امام حسین ہوتے ہیں ان کی فضیلت کا ذرا تصور کیجئے. ادھر فطرس نے سوچا ہے کہ میں جاؤں حسین کی زیارت کرنے کے لیے. یہ ذرا پروٹوکول ملاحظہ کیجئے. کبھی خود اڑ کے جاتا تھا، آج جبرائیل پروں پر سوار کر کے لا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیں عظمت، دیکھیں ظاہر امام حسین کی. اس نظریے سے بھی کچھ چیزیں ملاحظہ کیجئے. یہ میں ذرا اپنے انداز سے سوچنے والا آدمی ہوں. ادھر اس نے سوچا کہ میں جاؤں، جبرائیل سوار کر کے لے آیا. تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تھا، حسین کے جھولے نے ترمیم کر دی. دوسرا تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ، راہب آیا، کہا یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے. اچھا اس بات پر ہماری طرف کے تمام تاریخ دان متفق ہیں کہ رسول نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں. رسول نے لوح محفوظ پڑھا، آسمان کی طرف دیکھا، لوح محفوظ کی تلاوت کی، کہا راہب تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ جہاں آپ نے یہ لائن پڑھ لی کہ نصیب میں اولاد نہیں ہے، وہاں یہ بھی پڑھ لیا ہوگا کہ کچھ دیر میں حسین دے دے گا. ہائے ہائے. آل محمد صلوات اللہم صلی علی آل محمد راضی رہیں. جہاں یہ پڑھا کہ نصیب میں اولاد نہیں تو لوح محفوظ پڑھ رہا ہے سرکار، تو وہاں تو یہ لکھا ہے کہ کچھ دیر میں حسین دے دے گا. رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ اولاد تقدیر سے نہیں ملتی، شبیر سے ملتی ہے. ہائے 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 ہائے. آل محمد راضی رہے، آل محمد راضی رہے، آل محمد. یا ایک شایان شان، میرے مولا کے شایان شان جو خیرات مانگنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے خیرات مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آل محمد راضی، آل محمد راضی رہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اور ایسے ہاں کہ راضی ہو. کیا میں تو راضی ہوں. جس کا دل مطمئن نہیں وہ انبیاء ہیں، جس کا نفس مطمئن ہے
اور سند میں نہیں دے رہا، قرآن دے رہا ہے۔ آل محمد راضی رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا۔ یہاں ایک میں نے جانا جناب عباس کی طرف ہے، ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہاں لفظ ارجعی استعمال کیا ہے اللہ نے، لوٹا۔ توجہ، بڑی باریک بات ہے۔ لوٹنا ہم نے بھی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے پلٹنے میں اور یہاں ارجعی میں فرق کیا ہے؟ جو مجبور ہو کے جائے وہ ہم ہیں، جو اختیار سے پلٹے وہ آل محمد ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے۔ اور ہم، اچھا سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے۔ پڑھے لکھے احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بات کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، بات کروں گا، میرے سے پہلے آپ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہر چیز نظر آنکھ سے نکلی، ٹکرائی، واپس آ گئی، اپنی اصل میں لوٹ آئی۔ سورج سے کرن نکلی، ایک حد تک گئی، واپس پلٹ گئی۔ یہ سائنسی اصول ہے۔ ہم مٹی سے بنے تھے، ہم مٹی میں پلٹ جائیں گے، ہماری اصل مٹی ہے۔ یہاں اللہ حسین سے کیا کہہ رہا ہے؟ الی ربک، ہائے ہائے، لوٹا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف سے لوٹا۔ ہم مٹی سے ظاہر ہوتے ہیں، مٹی میں پلٹ جاتے ہیں، یہ توحید سے ظاہر ہوتے ہیں، توحید میں پلٹ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، آل محمد رات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہیں جو بڑی طویل بحث کے متقاضی ہیں، لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، نور علی نہیں کہہ رہا۔ ارجعی الی ربک، لوٹا، اپنی مرضی سے لوٹ کے آ۔ ہم مجبوری سے جاتے ہیں، ہماری موت ہم پہ جبر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جہاں انسانی تقدیر، جہاں انسانی اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے تقدیر شروع ہوتی ہے۔ یعنی کھانا کھانا میرے اختیار میں ہے، لیکن یہ میرے پیٹ میں جا کے کتنا پوائزن بنے گا، کتنا خون بنے گا، کتنا گوشت کا حصہ بنے گا، کتنی انرجی دے گا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہاں سے تقدیر شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں سے انسانی اختیار ختم ہو وہاں سے انسانی تقدیر شروع ہوتی ہے۔ جہاں انسانی تقدیر ختم ہو وہاں سے سلمان کا اختیار شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں سلمان کی تقدیر ختم ہو وہاں سے آل محمد کے اختیار کی ابتدا ہوتی ہے۔ انہیں اپنے جیسا نہ انہیں اللہ کہنا ہے، نہ ان پہ شک کرنا ہے۔ سب سے بڑا جو پہلا ملعون تھا وہ تھا ہی نصیری، اور میری تو اس سے خاص لڑائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند فضائل سن کے اللہ کہنا شروع ہو گیا۔ ابھی تو مولا نے اپنے پتہ نہیں کون کون سے فضائل بیان کرنے تھے جس پہ میں نے منقبتیں لکھنی تھیں، جن پہ میں نے شعر کہنے تھے۔ آل محمد سب کو ان دو نجاستوں سے محفوظ رکھے۔ آل محمد کو اللہ کہنے والی نجاست سے بھی محفوظ رکھے، اور آل محمد کو اپنے جیسا سمجھنے والی نجاست سے بھی محفوظ رکھے۔ آپ کی نسلوں میں ولائے علی اور عزائے امام حسین جاری رکھے۔ بڑی طویل بحث کو میں بالکل مختصر کرتے ہوئے اپنے نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ نفس مطمئن کی سند دے رہا ہے حسین کو، پوری تاریخی ذمہ داری سے تربت امام حسین سمجھتے ہوئے ممبر کو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، تاریخی پوری حوالے موجود ہیں۔ سرکار ابو الفضل العباس دنیا میں تشریف لائے، چند ماہ کا عباس ہے، حسین جھولا لے کر صحن میں بیٹھا ہے، بھائی کا جھولا جھلا رہا ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے سرکار؟ جس کا جھولا انبیاء جھلاتے ہیں وہ عباس کا جھولا جھلاتا ہے۔ آیا آیا، عباس کے نوکر بیٹھے ہو، زری کے سائے میں بیٹھے ہو، جو عباس میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں شاید آپ نے نہ سنا ہو، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا۔ جھولا جھلا رہا ہے حسین،
امیر کائنات گھر تشریف لائے. یہ بات تو آپ تک پہنچ گئی نا کہ جس کا نفس مطمئن ہو اسے حسین کہتے ہیں. یہ بات تو آپ تک پہنچ گئی. اور سند کون دے رہا ہے؟ رب العزت. توحید سند دے رہی ہے اپنے نمائندے کو کہ نفس مطمئنہ ہے، اے حسین تو نفس مطمئنہ ہے. امام عالی مقام وفاؤں کے پروردگار کا جھولا جھلا رہے ہیں. امیر کائنات تشریف لاتے ہیں. امیر کائنات کہتے ہیں اے حسین، اے حسین، بھائی کا جھولا صحن سے اٹھا کے اندر حجرے میں لے جاؤ اور اطمینان سے جھلاؤ. اب مجھے نہیں پتا عباس کی شان وصول کرنے والے کون کون بیٹھے ہوئے ہیں. اطمینان سے جھولا جھلاؤ. مولا حسین فرماتے ہیں بابا میں اپنے بھائی عباس کا چہرہ دیکھتا ہوں میرا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. جو سن سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں آل محمد کے فضائل. جسے اللہ نفس مطمئن کی سند دے رہا ہے اس کے نفس اطمینان کو، اس کے نفس کے اطمینان کو عباس کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. جسے اللہ نفس مطمئن کی سند دے رہا ہے وہ اپنے نفس کے اطمینان کو عباس کہتا ہے. کائنات میں جو بھی ہستی، پاکیزہ ہستی تشریف لائی، کسی نہ کسی نے سلام پیش کیا. اب بالکل آسان و مشکل بات تھی، آپ لوگوں نے بہت خوبصورتی سے سنی، میں بہت ممنون و متشکر. اگلی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کائنات میں جو بھی ہستی آئی اس سے پہلے والی حجت نے سلام کیا. سرکار رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے، پہلے والی حجت ابو طالب نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب علی تشریف لائے، پہلے والی حجت نے سلام کیا، السلام علیکہ یا وصی، اے میرے وصی تجھے میرا سلام ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہو گئے. سرکار رسالت مآب تشریف لائے، سرکار ابو طالب نے سلام کیا. جناب علی تشریف لائے، رسالت مآب نے سلام کیا. جناب سیدہ تشریف لائیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو پہلے والی حجتیں موجود تھیں انہوں نے سلام پیش کیا. سرکار امام حسن تشریف لائے. اب مجھے اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا کہ جناب عباس کے کتنے نوکر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کون کون ہاتھ اٹھا کے جناب عباس کو سلامی پیش کرتا ہے. میں جملہ پڑھوں گا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو جناب عباس کی نوکری میں نہیں ہوگا. سرکار رسالت مآب آئے، جناب ابو طالب نے سلام کیا. جناب علی آئے، پہلی والی حجتوں نے سلام کیا. جناب سیدہ آئیں، پہلی والی حجتوں نے سلام کیا. جناب حسن آئے جو پہلے حجتیں موجود تھی انہوں نے سلام کیا. جناب امام حسین آئے، پہلی والی حجتوں نے سلام کیا. ہر حجت آتی رہی سلام ہوتا رہا، حجت آتی رہی سلام ہوتا رہا. جسے دنیا میں آنے سے پہلے سیدہ سلام کہے اسے عباس کہتے. ہائے 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 یا علی یا اللہم صلی علی محمد. آل محمد راضی رہے، آل محمد راضی رہیں. سرکار ابو الفضل العباس کا کرم آپ لوگوں کے گھروں پہ تادیر رہے. جب تک آپ سانس لے رہے ہیں تب بھی حسین کے پرچم کے سائے میں رہیں. اللہ آپ کو ایسا مقام عطا کرے آپ کی آخری آرام گاہ کے طور پر جو عباس کے علم کے سائے میں ہو. عزاداران مظلوم و ولیان حیدر کرات، 4 مصروں کا سہارا لے رہا ہوں. کہنے کو جناب عباس مجھے شاعر باب الحوائج کہا جاتا ہے. ذاکر و شاعر باب الحوائج اسی نسبت سے کہا جاتا ہے. اور یہ مجھے جناب محسن نقوی شہید صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تو شاعر باب الحوائج ہے. کرم بڑا ایسا، میں اس قابل تو نہیں. جناب عباس کے حوالے سے میں کئی اشرے پڑھ چکا ہوں اور آل محمد کا احسان ہے جناب سیدہ کے در کی اتنی خاص عطا ہے کہ جناب عباس کے حوالے سے جو بھی عطا ہوتا ہے بالکل منفرد عطا ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 4 مصروں کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ عباس ہے کیا. وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے
کل بھی میں نظم نہیں پڑھ سکا تھا، آج میں اسی لیے جلدی سے میں نظم کی طرف آ گیا. عباس کیا ہے، ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر، اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر، عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر. میں ایک جملہ کہہ دوں، آ گیا ذہن میں. علی پر گمان تھا، وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. جسے دیکھ کر اللہ نظر آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جسے دیکھ کر علی یاد آ جائے اسے عباس کہتے ہیں. ہائے ہائے، آل محمد راضی رہے، سننے کا حق ادا کر رہے ہیں آپ. حیدری اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر، عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر، وہ نفس، بڑی میں منفرد فکر پیش کر رہا ہوں، وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے لوٹا دیا شبیر کو عباس بنا کر. ہائے ہائے ہائے، وہ سید آباد رہے، پھپھا آپ شاد و آباد رہے. وہ نفس خریدا تھا اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر، عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر. وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے لوٹا دیا شبیر کو. یہ مرحلہ قامت، اللہم صلی علی محمد. چار مصرع سنیے، یہ انتہا ہے کہ ایک انتہا سے مانگا ہے. یہ انتہا ہے کہ ایک انتہا سے مانگا ہے کہ اس کو مالک کن نے دعا سے مانگا ہے. اب جو مالک کن سمجھے ہیں نا، انہیں میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جو یہ لفظ مالک کن کی ترکیب سمجھے ہیں ان کو میں واہ واہ کہتا ہوں. آل محمد آپ سے راضی رہیں. یہ انتہا ہے کہ ایک انتہا سے مانگا ہے کہ اس کو مالک کن نے دعا سے مانگا ہے. یہی فضیلت عباس ہے بہت کہ اسے نصیریوں کے خدا نے خدا سے مانگا. ہائے 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 ہائے، یہی فضیلت عباس ہے بہت. مولا آباد رکھیں آپ کو. جناب سیدہ راضی رہیں آپ سے. یہی فضیلت عباس ہے بہت کہ اسے نصیریوں کے خدا نے خدا سے مانگا ہے. یہ مرحلہ قامت عباس کڑا ہے. یہ مرحلہ قامت عباس کڑا ہے. دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا ہے. دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا ہے. پوری قد و قامت کو کوئی ناپے گا کیسے؟ بیٹھا ہوا عباس بھی نبیوں سے بڑا ہے. ہائے 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 ہائے، بیٹھا ہوا عباس بھی نبیوں سے بڑا ہے. سارے عاشقان جناب ابو الفضل عباس بیٹھے ہیں. آل محمد اس عشق میں اضافہ فرمائیں. سارے عاشقان ابو الفضل عباس بیٹھے ہیں. جب بھی عشق کا ذکر آتا ہے، عشق رسول کی ذیل میں اویس قرنی کا عشق بیان کیا جاتا ہے. ادھر سنا دان شہید ہوئے، دان توڑنا شروع کر دیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم ہیں عاشقان ابو الفضل عباس، دعویٰ تو ہم یہی کرتے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب دعویٰ عشق ہے تو اس منزلت پہ جا کے وہ عشق کا ثبوت بھی دینا چاہیے. ویسے کرنے نے جیسے دیا. اب میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، خاص طور پہ جو ماتمی بیٹھے ہیں میں ان کی نظر یہ کرنے جا رہا ہوں، جو آزادار ماتمی بیٹھے ہیں. توجہ کیجئے گا. عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت. جو ماتمی بیٹھے ہیں، جو تقریباً سارے ہی زندگی میں ایک دفعہ تو یا حسین کیا ہی ہوگا شیعہ گھر میں پیدا ہو کے. ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ شیعہ گھر میں بھی پیدا ہو اور کبھی سینے پہ یا حسین کر کے ہاتھ بھی نہ مارا ہو. توجہ ہے یہ نہیں؟ عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت. مت سمجھو کہ پیمان وفا توڑ دیا ہے.
میں دلیل دے رہا ہوں، میں اس عشق کی دلیل دے رہا ہوں، بات پہنچے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت. مت سمجھو کہ پیمانے وفا توڑ دیا ہے. عباس کے باہوں کی قسم کرتا جدا میں، یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا. ہائے ہائے ہائے. آل محمد راضی رہے، آل محمد، جناب عباس راضی رہے. یا اللہم صلی علی محمد وآلہ. عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت. مت سمجھو کہ پیمانے وفا توڑ دیا ہے. عباس کی باہوں کی قسم کرتا جدا میں، یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین جانے کے کیا ہے حسین کا عباس. 2 سے 3 بند میں بڑے نازک مرحلوں سے گزار کے جناب عباس پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں نے پھر گزارش کی، میں جس عباس کو میں نے آل محمد نے جو مجھے دکھایا ہے، میں وہ عباس پڑھ رہا ہوں. یہ وہ عباس نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں. میں عباس پہ اشرے پڑھ سکتا ہوں. آل محمد کا بڑا احسان ہے. بہت جلدی سے میں سفر کر کے ایک نظم کی طرف جا رہا ہوں. مجھ پر آل محمد کا بڑا احسان. میں جتنا بھی شکر جناب سیدہ کا ادا کروں وہ کم ہے. شکر کا لفظ کی کوئی وقت ہی نہیں جو عطا آل محمد نے کی ہوئی ہے جناب عباس کے حوالے سے، مولا حسین کے حوالے سے. مجھے مولا نے ایک ایسا قصیدہ بھی عطا کیا ہے جو خلقت مولا عباس ہے کہ اللہ عباس بنا رہا ہے. وہ میں نے ذریعہ جناب ابوالفضل عباس میں پڑھا تھا، جس کے بدلے مجھے ایک بہت نایاب تبرک سید کو میں نے بتایا جو عطا ہوا. کرم ہے ان کا. یہ ہماری اوقات سے زیادہ کی چیزیں ہیں. یہ جو آپ یہاں فرش عزا پر آ کے بیٹھتے ہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کار پروردگار. میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا، آپ انتخاب کیے جاتے ہیں. کل گھر بات ہو رہی تھی، کم از کم بھی اگر بہت بھی کم کیا جائے تو 4 کروڑ لوگ تھے کربلا میں. یہ میں آپ کو ایک عارف مولا آیت اللہ جناب تقی بہجت صاحب کا جملہ سنا رہا ہوں. بڑا شرف مجھے حاصل ہوا ان کی جوتیاں صاف کرنے کا. ان کی جوتیوں پہ پڑنے والی گرد تھی ان علماء کی جنہوں نے زبان کی گرہیں کھولی. گفتگو کسی اور سے کر رہے تھے. انہی کے پائے کے ایک اور عارف عراق سے آئے ہوئے تھے، میں انہیں جانتا نہیں تھا. تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی دیکھا کہ اتنے کروڑ لوگ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شاپر ہے، کچرا ہے، چھلکے ہیں پھلوں کے، کچرا نظر نہیں آتا. بہجت صاحب نے کہا اللہ نے ایک قوم خلق کر دی ہے، ملائکہ میں سے ایک قوم ایسی خلق کر دی ہے جو کربلا کا کچرا تبرک سمجھ کے لے جاتی ہے. اللہ اکبر. جس عزادار کا، جس زوار کا بچا ہوا کچرا ملائکہ کا تبرک ہو، ہائے ہائے، وہ عزادار کیا ہوگا، وہ زوار کیا ہوگا. اپنی منزلت سمجھیں. ابھی تو خدا کی قسم میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم آل محمد کی فضیلتیں سن کے حیران ہو جاتے ہیں. وہ بھی 2 ٹکے کے ذاکر نور علی سے. جب آل محمد کے فضائل جب خود سلمان بیان کر رہے ہوں گے، جب قمبر بیان کر رہے ہوں گے، تب کیا منزلت ہوگی. ابھی تو ہم یہ زوار ہی نہیں سمجھ سکے، یہ عزادار ہی نہیں سمجھ سکے. حسین جانے کے کیا ہے حسین کا عباس. 3 سے 4 بند پڑھنے ہیں بہت تیزی سے. اپنے وقت میں مجلس ختم کر دوں، ابھی ہے میرے پاس کچھ وقت. دعائے سیدہ زہرا حسین کا عباس. علی ولی کی تمنا حسین کا عباس. حسینیت کا اثاثہ حسین کا عباس. وفاؤں کے لیے قبلہ حسین کا عباس. وفاؤں کے لیے قبلہ حسین کا عباس. وفاؤں کے لیے قبلہ حسین کا عباس. بس ایک راز خدا ہے حسین کا عباس. بس ایک راز خدا ہے حسین کا عباس. حسین جانے کے کیا ہے حسین کا عباس. حسین جانے
علی ہے راز خدا اور علی کا راز ہے یہ. رسول کی حدیث ہے یا علی انت سر الرحمن، اے علی تو کائنات میں رحمان کا راز ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول فرما رہے ہیں یا علی انت سر الرحمن، تو اللہ کا راز ہے. اور یہی میرا مولا فرما رہا ہے الولد سر لابی ہے، بیٹا باپ کے لیے راز ہوتا ہے. میرا جملہ آ گیا ہے، مجھے نہیں پتا کون خریدار بیٹھے ہیں، توجہ کیجئے گا. رسول کہہ رہے ہیں اے علی تو اللہ کا راز ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. جو رحمان کے راز پر راز ہو اسے عباس کہتے ہیں. آل محمد راضی رہے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ جناب ام البنین سے خیرات لیں. جو اللہ کے یا علی ہے راز خدا اور علی کا راز ہے یہ. علی کی مثل ہی دنیا کا چارہ ساز ہے یہ. وفا کا قبلہ عقیدے کی جان نماز ہے یہ. جو خود ہے ناز خدا اس علی کا ناز ہے یہ. جو خود ہے ناز خدا اس علی کا ناز ہے یہ. یہاں رک کے میں آپ کو دو مصرے اپنی ایک اور مسدس سے سنانا چاہتا ہوں. سرکار سید سادات و مومنین بیٹھے ہیں، عباس کے نوکر بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں مائیں جو پردے میں بیٹھی ہیں. یہ سب بھول جائیے گا. یہ جو میں بیت پڑھ رہا ہوں یہ نہیں بھولیے گا. میں نے جب یہ دو مصرے لکھے کئی روز تک میں اپنے آپ میں نہیں تھا. عجیب و غریب تخیل جناب سیدہ نے عطا کیا اور میں یہ سوچتا تھا کہ اس سے بڑی فضیلت میں عباس کی اب کیا لکھوں. جناب عباس کا ظہور ہوا، میں نظم لکھی، اس پہ دو مصرے لکھے. سرکار عمل خیر میں یہ خیر عمل آیا ہے. دوسرا مصرع سرکار بزرگ بیٹھے ہیں میرے سے زیادہ اچھے ذاکرین کو، اچھے شعراء کو سنتے ہیں. میں صرف سیدہ کی عطا پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں پڑھ رہا. عمل خیر میں یہ خیر عمل آیا ہے، شکل عباس میں محسن کا بدل آیا ہے. آل محمد راضی رہیں، آل محمد راضی رہیں. اللہم صلی علی محمد. شکل عباس میں محسن کا بدل آیا ہے. جب میں نے یہ بیت لکھی نا سرکار سید، میں پریشان تھا کہ اس کے بعد میں کیا فضیلت لکھوں گا. بڑے عرصے تک میں پریشان رہا، بڑا بی بی سے مانگتا رہا، مولا میرے سے جناب عباس لکھا نہیں گیا. اس کے بعد سیدہ نے مجھے ایک اور بیت عطا کی. اب دیکھیے منزلت، دیکھیے اس در کے فضائل ختم ہی نہیں ہو سکتے. عمل خیر میں یہ خیر عمل آیا، شکل عباس میں محسن کا بدل آیا. اس کی اگلی منزل کیا عطا کی جناب سیدہ نے؟ ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. جو خود ہے ناز خدا اس علی کا ناز ہے یہ اس کی اوج کا چھوٹا سا ایک حوالہ ہے. حسن حسین نے محسن سمجھ کے پالا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. یہ اس کی اوج کا چھوٹا سا ایک حوالہ ہے. حسن حسین نے محسن سمجھ کے پالا ہے. اس نظم کی آخری دو بند پیش کروں پھر مقصد مجلس کی طرف کا سفر ہے. کمال حضرت عباس کیا ہے کس کو خبر؟ دل حسین کا احساس کیا ہے کس کو خبر؟ علی کے چہرے کا عکاس کیا ہے کس کو خبر؟ امامتوں کا یہ الماس کیا ہے کس کو خبر؟ ولایتوں کو یہ اپنا ولی دکھائی دیا. جو اب نہیں بول سکا نا پھر وہ یہاں کسی اور کام سے آیا ہے، جناب عباس سننے نہیں آیا. توجہ کیجئے گا. ولایتوں کو یہ اپنا ولی دکھائی دیا، علی کے ہوتے ہوئے یہ علی دکھائی دیا. آل محمد راضی رہے. علی کے ہوتے ہوئے آل محمد راضی رہے. علی کے ہوتے ہوئے مل کے عبادت کیجئے گا، مل کے عبادت کیجئے گا.
حیدری. وہ کیا ہے جس کو وفا کعبہ وفا جانے. آئے ہائے. خود اپنا شیر جسے شیر کبریا جانے. مقام اس کا علی اور سیدہ جانے. اب اس سے آگے کی باتوں کو بس خدا جانے. اب اس سے آگے کی باتوں کو بس خدا جانے. بس ایسے ہی میں نے شعر پڑھ دینا ہے. آپ لوگ آمادہ ہیں سننے کے لیے. یہ گل تو گلشن تطہیر ہی میں کھلتا ہے. یہ گل تو گلشن تطہیر ہی میں کھلتا ہے. علی ولی کو بھی یہ مانگنے سے ملتا ہے. علی ولی کو بھی ہے. علی ولی کو بھی ہے. باقی سب میں نے چھوڑ دیا. ایک بیت پڑھنی ہے, ایک بند پڑھنا. 2 تحفے اللہ نے یوم الست جناب عباس کو دیے ہیں امام حسین کی فرمائش پر. تاج شفاعت رکھا ہوا تھا, انبیاء آتے رہے, بڑا لمبا واقعہ ہے. امام حسین نے اٹھایا, نانا کے سر پہ رکھا, کہا حسین امتحان کا, حسین جانے امتحان جانے, یہ تاج شفاعت آپ ہی کو سجتا ہے. تاج شفاعت رکھا. اللہ نے کہا حسین امتحان کے لیے تیار ہے, کہا حسین امتحان کے لیے تیار ہے. لشکر ترتیب دیا گیا, عباس کا نام لکھا, کہا عباس سے جنگ بھی کرائے گا. کہا یا اللہ جو تو چاہے. کہا ایک تو یہ خود علی ہے, پھر اس کی کلائیوں میں نے اپنا علی بھی رکھ دیا ہے. حشر تک جنگ جاری رہے گی, عباس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کہا مولا اللہ کبریا جو تو چاہتا ہے. بازو اللہ کے حوالے کر دیے. توجہ رکھیے گا. اس کے بدلے میں امام حسین نے کہا کہ میرے عباس کو کیا دے گا. 2 تحفے دیے ہیں اللہ نے جناب عباس کو. پہلا تحفہ صرف بیت میں سن لیجئے. پہلا تحفہ یہ ہے کہ علی کی مثل ہی یہ کبریائی کرتا ہے. علی کی مثل ہی یہ کبریائی کرتا ہے, بغیر باہوں کے مشکل کشائی کرتا ہے. بغیر باہوں کے. آل محمد رضی. یعنی اللہ نے پہلا تحفہ کیا دیا عباس کو کہ یا اللہ بغیر ہاتھوں کے بانٹے گا, یا حسین کا عباس. دوسرا تحفہ پڑھ رہا ہوں, جب تک آپ علم کو دیکھیں گے, جب بھی جہاں بھی آپ علم دیکھیں گے, نور علی کا یہ بیت آپ کو یاد رہے گا. بولے نہ بولیں آپ کی مرضی ہے, جتنا اچھا آپ سن چکے ہیں. آل محمد آپ سے راضی رہے. میرے پاس فقیر کے بعد دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوسرا تحفہ پڑھ رہا ہوں, ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ. ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ. دعائے زہرا نے پایا ہر ایک دعا کا صلہ. رضائے حضرت شبیر پر رضا کا صلہ. دیا خدا نے اسے ضبط انتہا کا صلہ. میں صلہ پڑھ رہا ہوں. جو عباس کے نوکر بیٹھے ہیں, خیرات مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیت وصول کیجئے گا. دیا خدا نے اسے ضبط انتہا کا صلہ. کیا کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے. کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آل محمد راضی رہیں. کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ کہ مسجدوں سے بھی. آل محمد راضی رہیں. اس سے پہلے کہ مسجد جو مقصد ہے مجلس کا اس کی طرف سفر کیا جائے, یہ سید محمد حسن نقوی, فرخ تاج نقوی, میر عبداللہ ولی خان اور بی بی سغرا, ان کی فاتحہ پڑھیے. اور اس سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی جس کی بھی آپ فاتحہ پڑھا کریں, شہدائے ملت جعفریہ کو جو ہمارے علماء اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں انہیں, اور بالخصوص علی الخصوص ان احباب کو اپنی فاتحہ میں یاد رکھیے جن کا بھی اس دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین ورفیع الدرجات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل محمد راضی رہیں. کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ. میرے اس مولا کا ایک عجیب و غریب لقب ہے, زہر الولایہ.
عام طور پر یہ اپنی ایک جگہ راز ہے، اس پہ الگ ایک تقریر کی جا سکتی ہے۔ ظہر الولایہ، ولایت کی کمر۔ جب عباس نے زین چھوڑی تھی، میرے حسین نے کمر پکڑ لی تھی۔ آل محمد رضی۔ دو کے دو جملے پڑھنے ہیں، ممبر چھوڑ دینا ہے۔ آپ آمادہ بگیریا بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھیں وضو کر چکی ہیں۔ عزادارو جب ہائے کر کے روتے ہو نا، ایک 4 سال کی بچی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ ہائے کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ شہزادی کہتی ہیں تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ اب جملہ سنو گے جو رونے کے لیے آئے ہو۔ سکینہ پلٹ کے کہتی ہے پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟ زینب ماتم کر کے کہتی ہے بیٹا تیرے بابا کو رونا کوئی جرم تھوڑی ہے کہ کوئی تماچے مارے۔ سکینہ کہتی ہے جب میرے بابا کو رونا جرم نہیں تو مجھے رونے پہ تماچے کیوں مارے جاتے تھے؟ اجرکم اللہ۔ آل محمد رضی۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزادارو قید سے رہائی ہوئی ہے۔ قافلہ قید خانے سے باہر نکلا، لٹا ہوا اسباب واپس کیا گیا۔ میرے استاد کا ایک جملہ ہے، منتظر عباس نقوی صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا مولا عطا کرتے ہیں مصائب میں بھی۔ سب اسباب واپس کیا گیا، کسی نے چادر اٹھا لی، کسی نے زیور اٹھا لیا، ایک چھوٹی سی چادر ایسی تھی جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ مولا آپ کی معرفت غم میں اضافہ کر۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، دل پہ چوٹ لگے معاف کیجئے گا۔ سکینہ کے گوہر واپس کر دیے گئے۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سکینہ زندہ بھی ہوتی، سکینہ کے کان اس قابل ہی نہیں رہ گئے تھے کہ دوبارہ گوہر پہن سکتے۔ میں نے بڑے نرم کر کے جملہ پڑھا ہے، سکینہ کے کان اس قابل ہی نہیں رہے۔ جب بابا کا سر ملا تھا نا سکینہ کو، زندان میں جب بابا کا سر ملا تھا تو جناب سکینہ نے ایک یہ گلہ کیا تھا بابا سے، بابا شمر مانگ لیتا میں اتار کے دے دیتی۔ شمر نے اتنے ظلم سے اتارے۔ آل محمد راضی۔ بی بی نے حجرہ خالی کرایا، سب کے مصائب پڑے، قافلہ تیار ہو کے جانے لگا۔ ایک سواری کم تھی، زینب نے تڑپ کے کہا سجاد ابھی قافلہ نہیں چلانا، میری بھابھی رباب نہیں ہے۔ زینب نے محمل چھوڑا، اس جگہ آئی جہاں پر سکینہ کی قبر تھی، کہا پھوپھی اماں چلو رہائی ہو گئی ہے۔ کہا آقا زادی اللہ نے 2 ہی نشانیاں دی تھیں، ایک کو کربلا کھا گئی، ایک کو زندان کھا گیا، میں رباب واپس جا کے کیا کروں گی؟ میں آپ کو ایک آل محمد آپ کی ہائے قبول فرما، بڑے گر کی ایک بات بتا رہا ہوں، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے نا، جتنے بیٹھے ہو، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں، آزمودہ ترین نسخہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، جناب سیدہ نے عطا کیا، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ یہ دعا کرے عباس کے روزے پر کہ مولا عباس مجھے ایک گھر دے، میں اس میں ایک چھوٹا سا حصہ جناب سکینہ کے نام سے منسوب کر دوں گا۔ جناب عباس گھر ضرور دیں گے،
کیوں دیں گے؟ اس لیے دیں گے کہ کربلا کے بعد ہر بی بی دعا کرتی تھی کہ کاش ہمیں موت آ جائے. صرف ایک سکینہ تھی جو بار بار بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا سجاد کہتے تھے گھر کو جاتے ہیں. سکینہ کہتی تھی بھیا کیا ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ آل محمد راضی رہے. ختم کر دیے مسائل. قافلہ تیار ہوا. آج اب نہیں رونا تو کب رونا ہے؟ جن دنوں کا سال بھر انتظار کرتے ہیں وہ الوداع ہو رہے ہیں. بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہم آپ کے اکبر کو نہیں رو سکے. بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہم قاسم کے ٹکڑوں کا ماتم نہیں کر سکے. اجرکم اللہ. قافلہ تیار ہوا. شہزادی زینب نے شام کی عورتوں کو جمع کیا. ایک جملہ کہا ہے، میں جتنا نرم کر کے پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھ دوں گا. بی بی زینب نے عورتوں کو جمع کیا. کہا ہے شام کی عورتوں، میں دیکھ رہی تھی مجمع بہت زیادہ تھا، تم پتھر مارنا چاہتی تھی، تمہارے ہاتھ ٹکرا جاتے تھے، نشانہ خطا ہو جاتا تھا. نہ شام میں پتھر ختم ہو گئے نہ زینب مر گئی ہے. کسی کے دل میں ظلم کی حسرت ہو تو بھی نکال سکتا. قافلہ تیار ہوا. عازم کربلا ہوا. قافلہ کربلا پہنچا. یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں. جو پڑھا ہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جو اپنے بزرگ علماء سے سنا ہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. جناب زینب محمل سے اتری نہیں ہے. جو رونے کے لیے آئے ہو، جو حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئے. جناب زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا. جب تک کربلا میں چل سکتی تھی چلتی رہی. اٹھتی تھی پھر گرتی تھی. شہزادی اٹھتی تھی پھر گرتی تھی. بالکل وہی حال تھا جو خیمے سے جاتے ہوئے علی اکبر کی لاش پر جاتے ہوئے جو حسین کا حال تھا. کربلا آ کے شہزادی کا وہی حال تھا. کبھی اٹھتی تھی کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی. جب نہیں چلا گیا کوہنیوں کے بال بھائی کے. اجرکم اللہ. اجرکم. دو کے دو جملے، صرف دو جملوں کی زحمت. چھوڑ دیے مصائب، چھوڑ دیے مصائب. سیدہ راضی رہیں، حوصلہ. آل محمد راضی رہیں. سید دعائیں مانگو، دعائیں مانگو. خدا کی قسم میرا ایمان ہے کوئی نہ کوئی ہستی آئی ہوئی ہے. آپ پہ کہیں نہ کہیں میرا بیمار امام بیٹھا ہے. بہنوں بیٹیوں میں کہیں میری پردہ دار شہزادی بیٹھی ہے. بھائی کی قبر پہ آئی. بھائی سے کہا بھائی معاف کرنا، میں سکینہ کو نہیں لا سکی. ایک جملہ پڑھنا ہے، حوصلہ کیجئے. سید ایک جملہ حوصلے سے سن لیجئے. ممبر چھوڑ دینے لگا. اب نہیں رونا تو کب رونا. ایک دفعہ ہائے حسین کر کے سینے پہ ہاتھ مار لینا، یا عباس کہہ کے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مار لینا. کچھ نہیں پڑھنا. آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ دینے لگا. میں پڑھنا بی بی سکینہ تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. جناب عباس کے مصائب کا سب سے بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں. جب شہزادی آئی ہے نا جناب عباس کی تربت پر، میں نے خود کتابوں میں پڑھا، چکر لگا لگا کے دیکھتی رہی. جناب سجاد کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا یہ کس کی قبر پہ لے آیا ہے. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، حوصلے سے سن لیجیے گا. ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے ام البنین تیری قربانیاں. بیٹا یہ کس کی قبر پہ لے آیا ہے.
میرا عباس تو بہت طویل قامت تھا، یہ قبر اصغر جتنی کیوں ہے؟ آئے حسین، میرا عباس تو بہت طویل القامت تھا، یہ قبر اصغر جتنی کیوں ہے؟ جناب سجاد نے جو جملہ کہا ہے سنو گے؟ جناب سجاد نے ماتم کر کے کہا، پھوپھی اماں آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تیرے بھائی کے ٹکڑے کوئی کہیں سے اٹھایا، کوئی کہیں سے اٹھایا، تیرا بھائی عباس سجاد کو جتنا ملا سجاد نے دفن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ ماتم حسین۔ حسین 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 جب قافلہ پہنچا تھا مدینے کے ذرا پاس، مقتل میں ہوا کیا یہ سنا، اس نے بس دے یاس، کٹا تھا جگر دل میں ندامت کا تھا احساس، ہر ایک سی یہی پوچھتی تھی مادر عباس، جب گردن شبیر پہ، جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا زہرا کے پسر جان نبی سید والی، اکبر کے کلیجے سے سینہ کیسے نکالی، جب خاک پہ دم تھوڑ تھا، جب خاک پہ دم تھوڑ تھا، لیلا کا جوان تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، میدان میں بے شیر کو جب لائے تھے شبیر، ننھے علی اصغر کی جو گردن پہ لگاتی، جب
جب باپ کے ہاتھوں پہ جب باپ کے ہاتھوں پہ سر تشنا جہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا آقا میرا میدان میں کیوں رہ گیا تنہا ہاں ڈھونڈ نہ بخشوں گی میں یہ کیا کیا بیٹا زہرا کا پسر خاک پہ جب گریا کھونا تھا بس اتنا بتا دو میرا جب بیبیاں جلتے ہوئے خیموں کی تھی اندر جب زینب دلگیر کی چینی گئی چادر جب گردن بیمار میں وہ توخ گرا تھا بس اتنا بتا دو میرا بس اتنا بتا دو میرا جب شام غریبہ میں بھی پیاسے رہے بچے جب دختر شبیر کے لگتے تھے تماچے جب اس کا جگر کربے جب اس کا جگر یتیم سے تپا تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا تیرا بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر تیروں بھری خبا تھی اور خون بھری ردا تھی تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی اور خون بھری ردا تھی جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا
دوپہر ڈھل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں دوپہر ڈھل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے ہر لاش بے کفن سے عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر سن کر ہوا بھی روئی خود کر بالا بھی روئی سن کر ہوا بھی روئی خود کر بالا بھی روئی خود کر بالا بھی روئی خاک رہے نجف میں جو مرثیہ پڑا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر ماشکا گئی عباس نہ لوٹے شیع آ گئے ماشکا گئی عباس نہ لوٹے شان سے مکہ